اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض حیض کے بارے میں۔ قل آپ کہہ دیجئے ہوا اذن وہ ایک گندگی ہے، فاعتزلوا النساء پس الگ رہو عورتوں سے فی المحیض حیض کے دوران، حیض کے دنوں میں، ولا تقربوہن ان کے قریب بھی مت جاؤ، حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پس جب وہ خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں تو فَأْتُوهُنَّ پس جاؤ ان کے پاس من حیث امرکم اللہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے طہارت حاصل کرنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم آؤ تم اپنے کھیتی میں، انا شئتم جس طرح تم چاہتے ہو، وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور یہ بات اچھی طرح جان لو، انکم ملاقوہ بے شک تم اس اللہ سے ایک نہ ایک دن ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 222 اور 223 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ پچھلے رکوع میں ہی مختلف مسائل کا ذکر چل رہا ہے اور سوالات کے جوابات اللہ جل شانہ دے رہے ہیں۔ خصوصاً شراب کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ نے جواب دیا، جوئے کے متعلق سوال جواب تھا پیچھے، پھر شراب اور جوئے کی جو قباحت ہے، برائی ہے، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ پھر اس سے اگلا سوال مال میں سے خرچ کرنے کے متعلق تھا، کہاں خرچ کریں، مصرف کیا ہے، مدات کیا ہے اور کتنا خرچ کریں۔ یہ دونوں قسم کے سوالات پیچھے گزرے، ان کے جوابات اللہ نے دیے، اور ان کے جواب میں جو بنیادی قانون تھا وہ اللہ نے سمجھا دیا کہ اپنی بنیادی ضروریات پر پہلے خرچ کرو، جب ضروریات پر خرچ ہو جائے ان کی تکمیل کے بعد پھر جو بچ جائے، قل العفو جو زائد ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر اگلا سوال یتیموں کے بارے میں کیا گیا، ان کی اصلاح کے متعلق، ان کے خرچے کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان کا خرچ اپنے خرچ کے ساتھ ملا سکتے ہو، تو اجازت دے دی کہ یتیموں کے حق میں جو چیز بہتر ہو وہ تمہیں کرنی چاہیے، ان کی اصلاح اور ان کے مال کی حفاظت بہرحال پیش نظر رہنی چاہیے۔ یتیموں کا مال کھانا، جوئے کی کمائی کھانا، شراب کو استعمال کرنا یا شراب کا کاروبار کرنا یا کسی کا حق ناجائز طور پر کھانا، یہ سب چیزیں اسلام نے حرام قرار دی۔ اسی طرح اگلا سوال بلکہ اگلا حکم اللہ نے بیان فرمایا کہ مومن مرد کا مشرکہ عورت سے نکاح جائز ہے، اسی طرح مومنہ عورت کا مشرک مرد کے ساتھ نکاح جو ہے یہ شریعت نے حرام قرار دیا۔ ان تمام ناپاک افعال سے اللہ نے منع فرما دیا۔ اب ان آیات کے اندر چونکہ پچھلے آیت میں تذکرہ نکاح کا گزرا تھا، تو نکاح ہی کے ضمن میں عورتوں کی ایام ماہواری کا سوال پیدا ہوا، جس کا جواب اس آیت زیر درس میں اللہ نے دیا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ عورتوں کے ساتھ جو خون ہوتے ہیں وہ خون کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں الدماء المختصۃ بالنساء ثلاثۃ، عورتوں کے مخصوص خون تین قسم کے ہوتے ہیں، تین قسم کے خون ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کا خون ہے جسے حیض کا خون کہتے ہیں۔ یہ شرم والے مسائل نہیں ہیں، ان کو کھول کر قرآن نے بیان کیا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے مردوں کو، اور آگے جا کے اپنی عورتوں کو بھی بتانا چاہیے، کم از کم علم میں ہونا چاہیے۔ یہ حلال حرام کے بھی مسائل ہیں اور ان میں پاکی ناپاکی کے بھی مسائل ہیں، بہت سے مسائل اس خون کے ساتھ روزے نماز کے متعلق ہیں۔ تو ان میں سے پہلی قسم تو یہی ہے کہ حیض کا خون،
حیض کا خون تندرست عورت جو ہے بیمار نہ ہو، تندرست عورت کے رحم سے ہر ماہ ہر مہینے چند دن تک یہ خارج ہوتا ہے۔ اس کا اخراج لازمی ہے، اس کا آنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ خون بند ہو جائے تو عورت طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ گویا یہ خون جو ہے یہ عورت کی تندرستی کی علامت ہے۔ جب تک عورت بالغ نہیں ہوتی یہ خون شروع نہیں ہوتا، جب بالغ ہوتی ہے تو یہ خون شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہر مہینے آتا ہے۔ لیکن جو ہی بالغ عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو یہی خون بچے کی خوراک بنتا ہے۔ حمل کے دوران بھی یہ خون نہیں آتا، تو اسی کو اللہ بچے کی خوراک ناف کے ذریعے جو ہے اللہ بچے کی ناف کے ساتھ ماں کی جو ناف ہے وہ جوڑ دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ خون اس کی خوراک بننا شروع ہو جاتا ہے، اور لہذا حمل کے دوران بھی یہ خارج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب تک بچہ دودھ پیتا ہے تو عموماً جو ہے اکثر عورتوں کی یہ عادت ہے کہ ان کا یہ خون رکا رہتا ہے، دودھ پینے کی مدت میں بھی یہ خون نہیں آتا، کیونکہ یہ بھی اس بچے کی خوراک بنتا ہے، تو اس لیے ایک طرح کا یہ اللہ اس کو خون کو دودھ بنا دیتے ہیں۔ اور پھر جب عورت کبر سنی میں پہنچ جاتی ہے، بڑھاپے میں پہنچ جاتی ہے، تقریباً 50 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر یہ خون ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع تھا، آخری حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس سفر میں ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمرکاب تھیں، حضور کے ساتھ سفر میں تھیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قافلہ مکہ معظمہ کے قریب مقام صرف ایک جگہ ہے، مقام صرف پر پہنچا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام ماہواری شروع ہو گئے، یہ حیض کا خون شروع ہو گیا۔ اب آگے ایام حج قریب تھا تو آپ کو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اگر یہ خون جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حج کے لیے آئی ہوں اور حضور کے ساتھ حج ہے تو کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں۔ لہذا غم تھا، اس غم کی وجہ سے، غم کی شدت کی وجہ سے رونے لگے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے خیمے میں تو دیکھا رو رہی ہیں، پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ وجہ ہے، میری ایام ماہواری شروع ہو گئے ہیں اور ایام حج ہے، اب میں حج کیسے کروں گی، میں تو محروم رہ جاؤں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایک ایسی چیز ہے یہ جو کہ فطرتی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ حج کے ضیاع کا فکر نہ کرو، حج ضائع نہیں ہوگا، تم احرام باندھ لو، پھر حج کے تمام ارکان ادا کرو، سوائے اس کے کہ طواف نہ کرو، طواف کو مؤخر کر دو، کیونکہ اس طواف کے لیے مسجد حرام میں داخل ہونا جانا ضروری ہے، تو وہاں ایسی حالت میں نہیں جا سکتی، اس لیے مکہ سے باہر مینا میں جب حاجی جائیں گے تو تم بھی مینا میں چلے جانا، احرام کا باندھنا کوئی منع نہیں ہے، احرام بھی باندھ لو، ٹھیک ہے۔ تو عورت کا احرام تو ویسے ہی پورا سطر ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں اسی احرام کے ساتھ اسی پورے سطر کے ساتھ مینا میں جاؤ، مینا سے آگے عرفات میں جاؤ، عرفات میں سے پھر جو ہے مزدلفہ میں آؤ، تو ٹھیک ہے ساری چیزیں، پھر مینا میں آؤ، مینا میں جا کے جو ہے وہ سارے افعال کرو، جو ہے قربانی کرو اور دوسرا تیسرا، تو اس لیے صرف طواف رہ جاتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے، تو آپ مسجد حرام میں نہیں جائیں گی، طواف رہ جائے گا، طواف کو مؤخر کر دو، پھر جتنے دن ہم رکے رہیں گے آخر میں جا کے جو ہے آپ طواف کر لیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حیض کا خون پہلی قسم کا خون حیض کا خون ہوتا ہے جو عورت کو آتا ہے، ہر مہینے آتا ہے، اس لیے اس کو ایام ماہواری بھی کہتے ہیں، تو اگر یہ نہ آئے تو عورت بیمار ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر عورت کا جو خون مختص ہے اس کی دوسری قسم ہے نفاس کا خون، نفاس، حیض کے بعد نفاس، یہ خون زچگی کے دوران، زچہ بچہ جب ہوتا ہے، عورت کی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے دوران آتا ہے۔ اب بچے کی پیدائش کے بعد کم و پیش یہ 40 دن تک رہتا ہے، کم و پیش، اس کے بعد اسے نفاس شمار نہیں کیا جاتا،
عموماً یہ خون جو ہے یہ 10-20 دن یا مہینے تک ختم ہو جاتا ہے. کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے 10 دن 20 دن 22 دن 25 دن 27 دن 30 دن تک بھی یہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کی مدت جو ہے 1 دن سے 10 دن سے جو ہے لے کر 40 دن تک کی مدت ہوتی ہے. حیض اور نفاس کا جو خون ہے ان کے احکام بھی مشترک ہیں. جو احکام شریعت نے بتائے ہیں ان کے مشترکہ احکام. البتہ تیسری قسم کا خون جو ہے اس کو خون استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ بیماری کا خون. ٹھیک ہے، یہ بیماری کی وجہ سے آتا ہے. عورت کے رحم میں کوئی باریک سی رگ ہوتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے، اس کے پھٹنے کی وجہ سے وہ خون رستا رہتا ہے. اس کا حکم ان 2 خونوں سے الگ ہے. اب مدت حیض کیا ہے؟ ان کی مدت کیا ہے؟ حیض کی مدت کے متعلق فقہاء اکرام میں اختلاف پایا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں حضرات کہتے ہیں کہ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ کم سے کم 3 دن جو خون آئے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن آئے وہ جو ہے وہ حیض شمار ہوگا. اگر 3 دن سے کم عورت کو خون آئے گا، 1 دن آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن نہیں آیا یا دوسرے دن نہیں آیا، تو یا 10 دن سے بھی زیادہ نکل گیا تو پھر جو ہے یہ خون حیض کا نہیں ہوگا بلکہ یہ کسی بیماری وغیرہ کا اثر ہوگا تو اسے استحاضہ کہیں گے. تو اسی طرح اگر 10 دن سے زیادہ عرصہ تک بھی آتا رہے تو وہ بھی حیض کے زمرے میں نہیں آئے گا بلکہ استحاضہ ہوگا. اس کے مقابلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیض کے زمرے میں نہیں آئے گا بلکہ استحاضہ، بلکہ وہ کہتے ہیں حیض کی مدت 1 دن سے لے کر 15 دن تک ہے. وہ 1 دن سے 15 تک. امام صاحب فرماتے ہیں 3 دن سے لے کر 10 دن تک ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں نہیں، پہلے دن سے ہی لے کر جو ہے وہ 15 دن تک ہے. اور ان ایام میں حیض کے احکام لاگو ہوں گے. مثلاً کیا ہے کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکے گی اور روزہ نہیں رکھے گی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق 3 دن سے 10 دن تک کی مدت کے علاوہ بھی اگر خون آتا ہے تو عورت کو غسل کر کے نماز پڑھنا ہوگی. 3 دن سے کم میں اگر خون ختم ہو گیا تو یہ استحاضہ ہے، بیماری ہے، یہ جو ہے نمازیں اس کو لوٹانی ہوگی. اور جو ہے اگر پتہ چل گیا تو وہ عورت جو ہے غسل کر کے نماز بھی پڑھے گی. ہندوؤں کے مذہب میں جو ہے حیض کی مدت 15 دن تک ہے. البیرونی جو آیا تھا اس نے کتاب الہند میں لکھا ہے کہ ہندو لوگ بھی 15 دن تک جو ہے وہ حیض شمار کرتے ہیں. بہرحال اس مسئلے میں دیگر مذاہب میں بھی افراط و تفریط پائی جاتی ہے. مثلا عیسائی جو ہیں وہ حیض کی حالت میں عورت سے جماع کر لیتے تھے، عورت سے ہم بستری کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، برخلاف اس کے کہ یہودی اور مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں اور ہندو مت والے جو ہندو، یہ تینوں مذہب جو ہے یہ حائضہ سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ اسے گھر سے نکال دیتے تھے. نہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی تھی، نہ وہ کھانا پکا سکتی تھی، بلکہ یہودیوں کی خود ساختہ تورات میں جو انہوں نے خود لکھا تورات میں، اس میں موجود ہے کہ اگر حائضہ عورت کسی شخص کے کپڑے کو بھی ہاتھ لگا دے تو وہ شخص 24 گھنٹے کے لیے ناپاک ہو جائے گا. آپ دیکھیں اتنی نفرت. اور جو کوئی ایسے کپڑے کو دھوئے گا وہ بھی پورے دن کے لیے پلید ہو جائے گا. یعنی اتنی نفرت. عیسائی جو ہے یہ افراط اور تفریط تھا. عیسائی جو ہے وہ بالکل لحاظ نہیں کرتے تھے اور جو ہے وہ کھانا پینا بھی چلتا تھا، بستری بھی کر لیتے تھے. لیکن یہودی جو ہے خاص کر کے یہ 2 مذہب تھے، لیکن یہودیوں کے علاوہ مجوسی اور ہندو جو ہیں یہ بھی جو ہے عورتوں سے اس حالت کے دوران نفرت کرتے تھے. اب یہ ساری حالتیں صحابہ کے سامنے موجود تھیں جب اللہ نے اسلام کی دولت دی اور جو ہے مدینہ میں آئے. تو اس دور میں صحابہ اکرام نے پھر حیض کے متعلق احکام الہی کی ضرورت کو محسوس کیا کہ اللہ کے حکم کو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیا ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا ہم عیسائیوں کی طرح بالکل اپنی عورتوں کے ساتھ ملاپ کر سکتے ہیں حیض کی مدت کے دوران، یا یہودیوں کی طرح ان کو گھر سے نکال دیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو چنانچہ صحابہ نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، پوچھا. تو اسی سوال کے متعلق اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے میرے پیغمبر یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق آ کر سوال کرتے ہیں
کہ آیا ان دنوں میں ان ایام میں عورت کے قریب جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یا اس سے تعلق بالکل ہی قطع کر لینا چاہیے، توڑ دینا چاہیے؟ اب ہمیں بتائیے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے، یعنی اس مسئلے کا حل بتا دیجیے۔ جواب آ گیا بھائی کے ذریعے، قرآن میں آ گیا، آپ بتائیے۔ ہوا اذن، وہ حیض جو ہے یہ گندگی ہے۔ اذن اس گندگی کو کہتے ہیں جو تکلیف دہ گندگی، تکلیف دے رہی ہے، یعنی یہ سخت ناپاکی کی حالت ہے۔ اذن سے مراد سخت ناپاکی ہے جس میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب حکم تمہارے لیے کیا ہے؟ فاعتزلوا النساء فی المحیض، لہذا حیض کی حالت میں عورت کے قریب نہ جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں، ان دنوں میں مباشرت کرنا حرام ہے، عورت سے ملاپ کرنا، عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں عورت سے جماع کر لیتا ہے اور اسے حلال بھی جانتا ہے کہ جائز ہے، تو وہ کافر ہو گیا۔ اس نے اللہ کے حکم کو، حرام کردہ حکم کو حلال جانا۔ یاد رکھیں، جو چیز اللہ نے حرام کر، شراب حرام ہے، ایک آدمی پیتا ہے وہ گناہگار ہے، ایک کہتا ہے جی میں تو اس کو حلال سمجھتا ہوں، کوئی حرام شام نہیں ہے، تو یہ آدمی ایمان سے چلا جائے گا۔ اللہ نے جس کو حرام، ٹھیک ہے، پینا اور چیز ہے، اس کو حلال سمجھنا یہ اور چیز ہے۔ اسی طرح حیض کے دنوں میں جو ہے جماع کرنا یہ گناہ ہے، گناہگار ہو رہا ہے، لیکن اس کو حلال بھی سمجھتا ہے کہ یہ تو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، تو یہ گویا کہ اس نے اللہ کے حرام کو حلال جانا یا حلال کو حرام جانا، تو یہ انسان کو کفر میں لے جاتا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قطعی حکم کو وہ توڑ رہا ہے، اور اگر نفسانی اور شیطانی غلبے سے یہ کام کیا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے صرف۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی کر لے کہ حیض کے دنوں میں اپنی عورت سے ہم بستری کر لے، تو سب سے پہلے اس کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کرے، استغفار کرے، اے اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو، یہ نہیں ہونی چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے، اسے یعنی اتنے جو ہے نصف دینار یا 1 دینار صدقہ کرے۔ گویا کہ جب وہ صدقہ کرے گا تو گویا کہ اپنے نفس پر جرمانہ ڈالے گا، تو جب وہ جرمانہ ڈالے گا تو نفس جو ہے آئندہ اس سے باز آ جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارے اطباء ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں طبی لحاظ سے بھی حیض کے دوران جماع کرنا یا میاں بیوی کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، ان کی صحت کے لیے نقصان دہ۔ یہ خون بعض اوقات انتہائی بدبودار ہوتا ہے، اس کی رنگت جو ہوتی ہے وہ بھی سیاہی مائل جو ہوتی ہے یا مٹیالے رنگ کی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس حالت میں عورت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور البتہ یہودیوں کی طرح یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کو بالکل ہی گھر سے الگ کر دیا جائے اور اس کے لیے آرڈر جاری کر دیا جائے کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ اسلام میں ایسا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آیت میں عورتوں سے الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مباشرت نہ کرو، جماع نہ کرو، ہم بستری نہ کرو۔ اس کے علاوہ عورتیں کھانا پکا سکتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھا سکتے ہیں، ایک چارپائی پر بھی لیٹ بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ اسلام کے شریعت کے مسئلے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور ان سے جو ہے دیگر خدمات بھی لے سکتے ہو، جھاڑو بھی دے سکتی ہیں اور بھی سب کچھ کر سکتی ہیں، تاہم ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں حیض کی حالت میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حیض کی حالت میں ام المؤمنین جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک بھی دھو ڈالتی تھی۔ الغرض اسلام نے اس معاملے میں افراط اور تفریط، ٹھیک ہے، زیادتی اور کمی سے بچتے ہوئے بہتر اور درمیانہ راستہ ہمیں عطا فرمایا۔ یعنی نہ عیسائیوں کی طرح کھلا جو ہے ہو جاؤ کہ بالکل جو ہے ان کے دوران جو ہے جماع بھی کرتے رہو، بستری بھی کرتے رہو، نہ یہودیوں کی طرح ان پر پابندیاں لگا دو، بلکہ درمیانہ راستہ ہے کہ ان سے نفع نہیں حاصل کر سکتے، ان سے ہم بستری نہیں کر سکتے، ان کے قریب نہیں جا سکتے، ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے ان کے اس حصے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، باقی جو ہے وہ عورتیں سب کام کر سکتی ہیں، گھر کا کام کاج کریں گی، کھانا پکائیں گی، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو لیٹ سکتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب حائضہ کے احکام کیا ہیں؟ حائضہ اور نفاس والی عورت جو ہے یہ اس کے احکام کے ہیں۔ ان کے لیے حکم یہ ہے
کہ وہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی. جو یہ خون شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ نماز پڑھے، نماز نہیں پڑھ سکتی. اسی طرح روزے اگر شروع ہو گئے ہیں تو وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی، اور روزے کی حالت میں دن میں اگر شروع ہو گیا تو اس روزے کو توڑ دے، اس کا روزہ یہ ختم ہو گیا. البتہ ان دونوں میں سے، نماز اور روزے میں سے قضا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو اس کے لیے نماز کی قضا نہیں ہے، کیونکہ یہ نمازیں زیادہ بن جائیں گی. اگر 10 دن حیض کا خون آتا ہے تو 10 دنوں میں تو 10 پنجے 50 نمازیں عورت پر ہو جائیں گی. تو یہ ایک مشقت تھی کہ اب وہ عورت بعد میں 20 دنوں میں اپنی نمازیں پڑھے گی، پچھلی 50 نمازیں قضا کرے گی. اس لیے شریعت نے آسانی فرما دی کہ جو ان حالات میں حیض کے دنوں میں جو عورت کی نماز چلی گئی اللہ نے معاف فرما دیا، وہ عورت دوبارہ اس نماز کو قضا نہیں کرے گی. البتہ روزے سال میں کبھی کبھی آتے ہیں اور روزہ دن کا ایک ہوتا ہے، اس لیے 5-7 دن 10 دن جو حیض آیا رمضان کے دنوں میں جو روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا لازم، روزوں کی قضا کرنی ہوگی، نماز کی قضا جو ہے اس پر نہیں. تو پہلا حکم یہ ہے کہ اس حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. تیسرا حکم یہ ہے کہ حائضہ عورت جو ہے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. اسی لیے جو ہمارے ائمہ ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، ان کا گھر مسجد کی چھت پہ نہیں ہونا چاہیے، مسجد سے باہر ہونا چاہیے. ہمارا یہ جو حصہ ہے یہ مسجد سے باہر ہے، اس لیے طواف والے اس کمرے میں بھی نہیں جا سکتے، ان کا طواف ٹوٹ جاتا ہے، وہاں سے بھی باہر نہیں جا سکتے، ادھر بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، ہمارا گھر اس کے اوپر ہے. اگر عورت کوئی ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ آ گئی. اب ناپاکی کی عورت میں مسجد کے امام کی عورت کا بھی مسجد کے چھت میں آنا بھی منع ہے. ٹھیک ہے، عورت کے لیے مسجد کے اندر داخلہ منع ہے. تو اس لیے اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ تیسرا حکم عورت کے لیے کہ حائضہ ہو یا نفاس ہو، حیض تو ہر مہینے آتا ہے، نفاس بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے، ان دونوں خونوں میں اس کا داخلہ منع ہے کہ وہ مسجد میں، اسی لیے طواف بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، کیونکہ طواف کے لیے بھی مسجد حرام میں داخل ہونا ہوتا ہے، اس لیے طواف بھی نہیں کر سکتی. اور چوتھا حکم عورت کے لیے ہے کہ وہ قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کیونکہ وہ ناپاک ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض و نفاس والی عورت یا جنابت والی عورت یا مرد، جنابت والے مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے، جس کو جو ہے رات کو احتلام ہو گیا، ٹھیک ہے، یا جس نے میاں بیوی نے بستری کی، تو اب یہ مرد بھی ناپاک ہو گیا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، جو ہے، اور اس کے علاوہ اس کو پاک ہونے کے بعد جو ہے نماز پڑھنی ہوگی. اسی طرح مسجد میں مرد بھی داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے قرآن کریم کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے، یہ چھو نہیں سکتے. تو حضور نے قرآن جو ہے بلکہ قرآن میں بھی فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید اللہ کی پاک کتاب ہے، اس کو نہیں چھو سکتے مگر مطہرون، پاکیزہ لوگ جو پاک حالت میں ہوں وہی چھو سکتے ہیں جو ہے، اور وہی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو بہرحال حیض و نفاس والی عورت ہو یا جنابت والی عورت ہو یا جنابت والا مرد ہو، یہ قرآن پاک کو نہ چھو سکتے ہیں نہ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. البتہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. یاد رکھیں اس حالت میں کہ عورت کو حیض کا خون آیا ہو یا بچہ پیدا ہوا اس کے بعد نفاس ہو، یا مرد جو ہے جنابت کی حالت میں ہو، مرد ناپاکی کی حالت میں ہو، یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں اور وظیفے بھی کر سکتے ہیں، استغفار بھی کر سکتے ہیں، بسم اللہ وغیرہ کا ورد بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جتنی بھی دعائیں ہیں عربی میں وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. بلکہ قرآن مجید کی وہ آیات جو اللہ نے دعا کے طور پہ نازل فرمائی، اب آیت الکرسی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، آیت الکرسی قرآن کی آیت بھی ہے. اب اس کو بطور حفاظت کے رات کو پڑھ سکتے ہیں، دن کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ یہ سورہ شفا بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو شفا کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ذکر بھی ہے، اس کو ذکر کے طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتے. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو نہیں کر سکتے، لیکن ذکر و اذکار قرآن کی وہ دعائیں جو اللہ جل شانہ نے ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے. اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یہ دعا بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے. تو اس کی قرآن کی آیت کی تلاوت کے طور پہ اس کو نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی دعا کے طور پر ان آیات کو پڑھنا چاہے تو دعا کے لیے پڑھ سکتے ہیں.
اب آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لیں، دیکھیں یہاں مبالغے کا صیغہ، ٹھیک ہے، یعنی خوب طہارت حاصل کر لیں۔ تو غسل جنابت کے سلسلے میں بھی اللہ نے یہی صیغہ استعمال فرمایا ہے، فَطَّهَّرُوا، یعنی خوب اچھی طرح غسل کیا جائے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بال برابر بھی جو ہے جگہ خشک نہ رہے، جنابت کا غسل ہے، مرد کرے یا عورت کرے، ٹھیک ہے۔ تو عورت کی یہ ناپاکی ہے، یہ جب پاک ہوگی تو غسل کرے گی، مرد جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے جنابت کی حالت میں تو وہ بھی غسل کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے بال، حضور نے فرمایا بالوں کے نیچے بھی نجاست ہوتی ہے، تو اس لیے ایک جسم کا جو ہے ایک سوئی کے نکے کے برابر حصہ بھی جو ہے پانی سے باقی نہیں رہنا چاہیے، سب پر پانی ہونا چاہیے، کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں خوب فَطَّهَرُوا، خوب پاکی حاصل کرو، یعنی اچھی طرح پاک ہو جاؤ۔ تو حیض اور نفاس سے طہارت کا مطلب بھی یہی ہے کہ خوب اچھی طرح غسل کیا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، لہذا خوب مل مل کے بڑے اہتمام سے غسل کرنا چاہیے۔ جب یہ چیز حاصل ہو جائے تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اب اللہ نے حکم دے دیا، پس اب جاؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ یعنی جب عورتیں پاک صاف ہو جائیں تو پھر تم ان سے جماع کر سکتے ہو، ان سے مل سکتے ہو، ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ اس ضمن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل مدت حیض جو ہے یعنی 10 دن گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص عورت کے غسل کیے بغیر بھی مباشرت کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح جان لیں کہ چونکہ 3 دن سے لے کر 10 دن تک یہ حیض کی مدت ہوتی ہے، ماہواری کی مدت ہوتی ہے، 10 دن پورے ہو گئے تو اب غسل کے بغیر بھی اگر کوئی ملنا چاہے تو مل سکتا ہے، کیونکہ مدت پوری ہو گئی ہے، پاکی خود بخود ہو گئی ہے۔ اور اگر 10 دن سے پہلے خون بند ہو گیا، کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے 6 دن کی، کئی کی 7 دن کی، کئی کی 8 دن کی ہوتی ہے، تو اگر ان 10 ایام کے اندر خون بند ہو گیا تو پھر جب تک عورت غسل نہ کرے تو تب تک اس سے ملنا جائز، پہلے وہ غسل کرے گی پھر آپ جماع کر سکتے ہیں، یا ایک نماز کا وقت گزر جائے پھر مباشرت جائز ہو، یعنی اتنا وقفہ ہو جائے کہ اگر صبح جو ہے اس کو خون بند ہوا ہے تو زور تک انتظار کرے، زور تک کا وقت گزر جائے، پھر زور کے بعد اگر خون بند ہوا ہے تو پھر عصر کے بعد تک، یعنی کم از کم اتنا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، تو دونوں صورتوں کو پھر سن لیں کہ اگر تو 10 دن کی مدت پوری ہو کے پھر حیض بند ہو جاتا ہے تو یہ تو اپنی مدت پوری کر کے بند ہوا ہے، پھر غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے، غسل کر لے تو بہت اچھا ہے، اس کے بعد آپس میں ملا جائے۔ اگر غسل نہ بھی کرے تو بغیر غسل کے بھی جو ہے ملا جا سکتا ہے، بستری کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر 10 دنوں سے کم میں خون بند ہو جائے عورت کا تو پھر 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عورت کو غسل کرنا ہوگا، غسل کے بعد پھر ہم بستری دونوں میاں بیوی کریں گے۔ اگر غسل نہیں کرتی تو کم از کم ایک نماز کا وقت اس کو رکنا ہوگا، اس کے بعد جو ہے پھر آپس میں یہ مباشرت کر سکتے ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا، آگے مزید مسائل بھی ہیں، وقت کافی ہو گیا، انشاءاللہ جو ہے عید کے بعد اگلے دن سے اس درس کو شروع کیا جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تمام طہارت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائی، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، یا اللہ قرآن و سنت سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائے۔ یا اللہ پوری دنیا کے باطل نظاموں کو تباہ و برباد فرمائیے، اپنے نظام کو، اسلامی نظام کو یا اللہ غالب فرمائیے، پوری دنیا میں امن قائم فرمائیے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے اموال میں، ہمارے پیسے میں، ہماری تجارتوں میں، ہماری ہر چیز میں برکتیں ہمیں نصیب فرمائیے۔ بے برکتی والی اولاد اور پیسہ اور دولت یا اللہ بے برکتی اور نحوست والی چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کی شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے۔
جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائی، بلند درجات عطا فرمائی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا